اور دوسری طرف دو مشرکوں کے قبیلے تھے، ایک بنو اوس اور ایک خزرج۔ اب ان کی ذاتی وفادار کی لڑائیوں کے لیے بنو اوس کے قبیلے نے بنو قریظہ کے یہودی قبیلے نے بنو اوس کے مشرکوں کے ساتھ اپنا دھڑا بنایا، جبکہ قینقاع اور بنو نذیر نے اپنا دھڑا خزرج کو بنایا۔ اور جب مشرکوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی یا یہ لڑائیاں کرواتے تھے تو پھر جب قیدی بن کے آتے تھے تو یہ بھی حصے دار ہوتے تھے نا دھڑے کے، تو پھر کہتے تھے بھائی چھوڑنا بھی یہودی قیدی کو ہے، یہودیوں نے چھوڑنا ہے، پھر کہتے تھے بھائی فدیہ لے آؤ، تو رات میں لکھا ہوا ہے نا، بات سمجھ آئے؟ شاید حیران ہوں، بات بڑی سادہ ہے، لیکن صرف اس پہ توجہ کریں کہ جو واضح حلال تھا، حرام تھا، فرض تھا، وہ چیز تو بھول گئے، اور جو چیز فرض بھی نہیں تھی، بس اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ قیدیوں سے فدیہ لے سکتے ہو، تو اس کو بڑا مسئلہ بنا لیا۔ کیوں؟ کہ وہاں مفاد پورا ہوتا تھا۔ جب اپنی ذاتی غرض آئی وہ دین کو استعمال کر دیا، تو یہ دین کا بات ہے، دین کے حصے بکھرے کرنا، کہ جو مرضی کا دین لگا اس کو مان لیا، اور جو اپنی مرضی کا نہ ہوا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ چیز وہ ہے کہ جو قوموں کے اندر، اور یہ کیوں ہوتی ہے کہ اپنی مذہب کی اور دینداری کا، اپنا ذہنداری کا پورا بھرم بھی رکھنا ہے کہ دین کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ دین کو استعمال کرنا ہے۔ ایسے لوگ دنیا داروں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ دین کے لبادے کے اندر ہر چیز کو، شاید بات سمجھ آ جائے، صحیح بخاری کے اندر ہے اور مسند احمد میں بھی ہے حدیث، تھوڑے سے لفظ فرق کے ساتھ۔ صحیح بخاری میں تو ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفل کی تھی، عبداللہ بن عمر کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر دی تھی، تو یہ واقعہ کربلا کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے تھے، تو 50-60 سال حضور کے بعد زندہ رہے، تو ان کی مجلس لگی ہوئی تھی حج کے موقع پہ، ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت شیخ یہ بتائیں کہ اگر مکھی آدمی وہاں بیٹھے احرام میں، جب دم لاگو ہوتا ہے، فدیہ کو لاگو ہوتا ہے، یہ ذرا بتائیے۔ اور ایک حدیث میں ہے جو غالباً مسند احمد کی ہے کہ اگر مچھر کا خون آدمی کو لگ جائے جسم پہ تو کیا اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ بڑا بھاری مسئلہ ہے۔ بعض لوگ مسئلوں کی تہ میں پہنچنا چاہتے ہیں بڑی نیکی کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے آج سے کو 25-30 سال پہلے میں ایک دیہاتی کالج میں تھا، ایک بچے نے مجھ سے دیہات کا تھا سادہ سا، کہنے لگا سر یہ مسواک کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ مسواک ہونی چاہیے، لمبی کیا مسئلہ بنانے والے صاحب یہ بتائیں کہ مسواک ایک بالش کی گٹھ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے چلو اچھی بات ہے، نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر بالش سے کم ہو تو مکروہ ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ جائے تو اس پہ شیطان جھولتا ہے۔ تو ہم کتنے مسئلوں میں بریکی ساتھ چلے جاتے ہیں، نماز کے مسئلوں میں بریکی میں چلے جاتے ہیں، طہارت اور پانی کے مسائل میں بریکی چلاتے ہیں، بڑے جرم جو ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اللہ قبول نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے جب یہ سوال کیا نا کہ مچھر کے خون میں نماز ہو جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب نہیں دیا، اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اپنا تعارف تو بتاؤ، کون ہو گئے تم؟ کہا کہ ہم کوفے سے ہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوفے سے آئے، نواسہ رسول کے خون کے چھینٹے تمہارے دامن پر ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے کہ حسین کے ہونٹوں کو آپ کے ہونٹ لگے ہوئے تھے۔
ان کے چھینٹے تمہارے دامن پر ہیں اور مجھ سے مچھر کے خون کا سوال کر. تو جب مفادات ہوں تو اس دین کے کچھ حصے کو پکڑ کے اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تاکہ میری دینداری کا جو ہے بھرم پورا قائم ہو کے بڑا میں نہیں تھا. اور اس کے پردے میں کتنے بڑے بڑے ہم ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کا خیال نہیں. حضرات میں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے اسلاف کی یہ روایت نہیں تھی کہ اتنی باریکیوں پڑھی. آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوتی، جو میرے کو پڑھتے ہیں کون کون پڑھتے ہیں رات میں؟ الحمدللہ پڑھنے ماشاءاللہ. اس کو پڑھائیں پہلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نصیحت فرمائی. اور یہ فتنوں کا اگر آپ اس کے مضمون کو پڑھیں گے تو جو فتنے اب آ رہے ہیں نا، اور دجال کے فتنے اور دیگر، ان سے بچاؤ کے لیے ذرا اس دجالی تہذیب سے بھی آپ کو بچائے، اس صورت کا اہتمام کیا کریں. تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. بیان کر کے نہ اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے انتظام کیا. پھر بھی نہیں بتایا، پھر بھی یہ تو ہم ہے نا مریضوں میں پڑ جاتے ہیں کہ حضرت آدم نے کون سے درخت کو چکھا تھا. بھائی کون سا درخت؟ کوئی بھی ہو، جب اللہ کسی بھی درخت میں صلاحیت رکھ دے کہ کہباس اتر جائے گا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. کبھی ہم گندم کا کہتے ہیں، کبھی انجیر کا سیب بھائی. اور جب قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، تو کیوں ٹامک ٹولیاں مار رہے ہیں؟ کیوں یہودیوں کے پیچھے لگتے ہیں؟ یہ تو ان کی حرکت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کر کے بھی دلال نہیں بتائی اصحاب کہف کی. ہم بھی کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ ایک محدث تھے امام شافعی رحمۃ اللہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بالکل ابتدائی تابعین یا تبع تابعین میں سے. تو ان سے قرآن کے مقابلے یہ بتائیں کہ شیطان کا نام تو ابلیس ہے، اس کی بیوی کا کیا نام ہے؟ جب وہ قریب میں پڑھتے ہیں یہاں دیکھیں ہمارے اسلاف جیسے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، کوئی توجہ نہیں کس کے سوال میں. ایسے امام شافعی نے فرمایا کہ بھائی میں تو ابلیس کے نہ نکاح پہ حاضر تھا، نہ ولیمے پہ گیا، جو گیا اسے پوچھ لینا. یہ چیز کب اختیار کیا جواب دیتا ہے؟ تو جب آدمی اصل دین پر، بنیادی باتوں پر عمل ہی نہ کرنا چاہتا تو ایسی دلوں کے سہارے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل نے قتل بھی کیا، گھروں سے بے گھر بھی کیا، اور جب سب کچھ کر لیا، قیدی بن کر آئے، تو اب انہیں تو اولاد یاد آتی، پہلے تو اولاد کیوں نہیں یاد آئی؟ اگر وہ حکم پہ مان لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی. اب تو آتی ہے اپنے فائدے کے لیے، فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے. تو مدینے کے اندر بھی یہی کاروائی ہو رہی تھی حضور کے آنے سے پہلے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ دین کا کچھ ماننا کچھ نہ ماننا، حصے بخرے کر دینا، ٹوٹے ٹوٹے دین کو کر دینا، یہ قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو اس نے پورا پیکج دیا وہ پورا بنوانا چاہتا ہے. فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم کتاب کے بعد سے کو مانتے ہو؟ بات پیدا کرتے ہیں، کچھ کو مان لیے کچھ کو نہ. بڑے حصے کو چھوڑ دیے، چھوٹے سے حصے کو پروپیگنڈا بنا لینا. کیا تم یہ کرتے ہو؟ اور جو یہ کرتے ہیں کتاب کا انکار نہیں کیا، کتاب کو عمل کرنے سے بھی انکار نہیں کیا، لیکن عملاً دین کے حصے بکھرے کر دیے، اپنی مرضی کا مانا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی سزا بیان کر رہا ہے، سنیے کیا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة
آپ کی دنیا میں ذلیل ہو گئے. بے شک کتاب کے ماننے والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ماننے کو قبول نہیں کرتا. رسوائی دنیا کی زندگی کے ہم کہتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک، ہم کہتے ہیں تیل کی دولت ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں کہ بہترین موسم اور بہترین غلہ اور اناج اور پھل سب کچھ ہمارے پاس، اور پھر بھی ہم ناک رگڑ رہے ہیں. امریکہ اتنی بڑی فوجوں کے باوجود، ایٹمی ہتھیاروں کے باوجود. تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو دین کے ساتھ یہ سلوک کرے گا نا اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا. اگر کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ نہیں ہوا. کتاب کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، تورات کا لفظ نہیں استعمال کیا، کیونکہ کتاب وہ بھی کتاب اللہ کی تھی، یہ بھی کتاب اللہ کی. ایسے ہی سورہ مائدہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے نا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں. کسی نوجوان نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یہ تو سزائیں جی کافروں کو، یہودیوں کے لیے نا، جو کچھ بیان ہوئی ہیں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو ان کے لیے ہے نا، یہ کس طرح بیان ہوئی ہے، یہ تو یہودیوں کے لیے. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اور حضرت حذیفہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، یہ وہ صحابی جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے. اتنے منافقین کی لسٹ تھی اللہ کے رسول نے ان کو بتائی نہیں تھی. اور حضرت عمر جب بھی کسی کو اپنا افسر گورنر بناتے تھے تو پہلے سے پوچھتے تھے اس کو اس کے بارے میں بہانے سے پوچھتے تھے کوئی منافق تو نہیں ہے. حضرت حذیفہ بن یمان نے اس نوجوان کے سوال پہ کہا واہ بھائی واہ، یہ بنی اسرائیلی یہ یہودی کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے، کڑوا کڑوا ان کے لیے اور میٹھا میٹھا تمہارے لیے. اللہ نے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. کیا ہے سزا اس شخص کی، اثر کر دیا، متعین کر دیا، کیا ہے پھر سزا اس شخص کی سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی. مسئلے پہلے سے زیادہ شاندار نہیں ہوتی. اور مدرسوں کے اندر پہلے تو گھروں سے کھانا اکٹھا کیا جاتا تھا، اب تو گھروں مسجد ایسے ادارے ہیں جہاں بکرے کا گوشت نہیں پورے مہینہ ختم ہوتا ہے. جماعتوں کے اجتماع بھی بڑے بڑے ہو گئے، عمرے کے اندر جانے والوں کی بھی تعداد بڑی ہو گئی. اور کیا ہے یہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو بھی لسٹ بنانی پڑتی ہے کہ کن کی چھانٹی کرنی ہے. یقین کیجیے جب میں 1986 میں ایم اے کر کے فارغ ہوا تو میں نے اپنے والد کو کہا تو میں نے وہ اعتکاف میں بیٹھا. تو اس وقت اعتکاف پنڈ میں تو شہر بندی نہیں مجھے زیادہ پتا، پنڈ میں تو ایک آدھ بڑا بوڑھا پکڑ کے بٹھانا پڑتا تھا. اور وہ کہتا تھا میرے ڈبے کون سنبھالے گا، کہتے سنبھالنا اور سڑے تھے پٹھے مکے اور پٹھے سنبھال میں سارا نکالنا تو بیٹھے سے وہاں پہ وہ پکڑ کے بٹھاتے تھے ایک مہینے کے اوپر وہ لڑکا ہو جائے تو سب ہے. تو میں نے جب اپنی والدہ کو کہا کہ اماں جی میں اعتکاف بیٹھنا ہے، میری اماں جی کہنے لگی یہ سارے پیٹے بڑے مہینے میں تم اعتکاف میں بیٹھے. اب تو الحمدللہ اتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، سارا کچھ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر کیوں نہیں ہو رہی، پھر بھی ہم ذلت اور رسوائی کے اندر جا رہے ہیں. نمازی نہیں ہے لوگ 5-10% مشکل نمازی کیا یہ مرضی نہیں ہے؟ شرک بہت، لیکن مرنے سے پہلے بچیوں کو اپنی جگہ سے محروم کر دیں. اگر محروم نہ کر جائے تو بڑے حاجی نمازی بھائی ہیں، بڑے عمرے کیے ہوئے ہوں، مسجد ہو سکتا ہے بڑی خدمت اور مدرسے کی بھی کرتے ہوں، لیکن بہن کو خوش دلی سے اس کا حصہ دینے کے اوپر تیار وہ اس سے جو اللہ تعالیٰ نے یقین کی کہ اتنی تفصیل کے ساتھ مولانا محترم بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ اور
ساتھ ایک ایسے ہو تو کس طرح دینا ہے، ایسے کس طرح دینا ہے، ایک چیز بتا دی، اللہ کو پتا تھا نا کہ کیا کریں گے، یہ دیندار لوگ اس کا کیا ہے، سب کچھ سمجھا دیا۔ جو شریف میرے برگے دیندار شریف ہیں وہ بتائیے کیا کہتے ہیں، وہ بہن میری کہنے لگی جی میرا میں پہلی لے کے کی کرنا ہے، کی کرنا ہے، بس انہیں خوشی نہیں دیتی ہے، خوشی نہیں دیتی ہے۔ سوال یہ کہتا ہے یہ ساری خوشی بہنوں میں کیوں چڑھتی ہے، ویران میں کیوں نہیں چڑھتی؟ کبھی ویر بھی آتے نا میرے کا فیکٹری بھی لاتی ہے، منڈے بھی ماشاءاللہ بڑی 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 جاب کر رہے ہیں، کوئی گل نہیں پہن تم اے جڑی پینٹ والی پہنی ہے تم سنبھال، بس میں دیکھ سکتا بالکل کو پاس کیوں خوشی ہمیشہ چڑھتی ہے، کوئی تو ہوئے نا کوئی بھائی، کوئی خوشی نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، وہ لڑائی کا حال ہوتا ہے، ایموشنل ایکسپلائٹیشن ہے، وہ بیچاری ڈرتی ہے کہ بھائی بھی ناراض نہ ہو جائیں، ایسے ہی بالکل ایسے کتنے بڑے دین کو انسان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کر کے سب شیخوں کا ثواب لے لیتے ہیں، اور یہ بڑی بڑی سنتیں فرض طرح ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سود کے بارے میں فَإِنَّمْ تَفْعَلْ فَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اس کام سے باز نہیں نہ آتا سود خوری سے تو اس کا اعلان جنگ اللہ ٹاکرا ہو گیا اللہ سے سیدھا سستا، تم بھی ہے کسی اور کام کے بارے میں نہیں ہے۔ میرے ایک دوست نے بتایا کہ رابطہ آباد میں چھوٹی سی منڈی ہے اور مولوی صاحب نے وہ تقریر فرما دی سود کے خلاف، جمعے کے بعد بٹھا دیا منڈی والوں نے، جناب یہ اگر آپ نے ہدایت سے پھر آپ نے کہا کہ میں آگے کر دیتی ہے تو میں پھر لازمی کرا دیں گے، لوگوں نے کیا نہیں رہ سکتا، ایسا انہوں نے جڑا ہے نا شرط جڑا بھی مولوی بتایا وہ کیا سود کے خلاف نہیں بتاتا۔ مجھے بتائیے کہ ہم یہودیوں کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں، اسلام خرچ کرنے کا دین ہے، سود خوری۔ کسی نے مثال دی ہے زکات کی، مثال دریا کی ہے، دریا سے نہریں، نہروں سے نالے اور زمینیں سیراب ہوں، جبکہ سود کی مثال ایک جوہر کی ہے جس میں ساری گندی نالیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہاں گندگی اور سڑان اور بدبو کافر، اور آج تو حضرت محترم یہ تو ہے سزا دنیا کی ذلت۔ دوسری بات وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جو وہ کرتوت کر رہے ہیں ان سے غافل نہیں ہے۔ اور یہ دین کے حصے بغیر کیوں کرتے ہیں، کچھ کو ماننا ہے کچھ کو نہیں ماننا۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں بس آخر 2 منٹ کے اندر، یہ ہم حصے بغیر جو کرتے ہیں دنیا کی طلب میں، دنیا کی حرص میں کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی ایمان کی طرف آتا ہے، ایمانی زندگی میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو یہ لوگ ایک عام سی بات ہے کہ وہ ایک ہی دن میں سارے دین پہ عمل نہیں کر لے گا، ایسا تدریج کے ساتھ دین بھی چلتا ہے۔ بندہ 20 سال سے